بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں عبدالولی www.onlineustad.com کی جانب سے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو شاید پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن میں نے اپنے تمام کورسز جو کہ میں ڈی وی ڈیز میں پرووائڈ کرتا تھا، پہلے وہ جو ہے اس کی کچھ کنٹینٹ آن لائن ہوتے تھے، اپلوڈ ہوتے تھے، اور کچھ جو ہے ہم ڈی وی ڈیز میں جو ہے اضافی طور پہ کچھ کنٹینٹ دیتے تھے، یعنی کچھ ویڈیوز اضافی ہوتی تھی، یعنی کہ 30-40% اضافی ویڈیو ہوتی تھی۔ لیکن میں نے پھر فیصلہ کیا کہ ہم اپنے تمام کورسز کو جو ہے بالکل 100% نئے بناؤں، ٹھیک ہے۔ اسی سلسلے میں جو ہے ابھی ہم پی ایچ پی کے اوپر بات کریں گے اپنے اس کورس میں۔ ہم پی ایچ پی اس ویڈیو سے سٹارٹ کرنے جائیں گے، اور یہ بالکل ایبسولوٹلی نیو کورس ہوگا، ایک انقلابی کورس ہوگا۔ تمام جو ایس ای او، میکنگ منی آن لائن، ویب ڈیزائننگ، ویب ڈیولپمنٹ، تمام کورسز کے ساتھ یہ بھی ایک انقلابی کورس ہوگا، اور میرے تمام کورسز جو کہ ڈی وی ڈی میں آپ کو ملیں گے وہ انقلابی کورسز ہوں گے، یعنی کہ آپ کے توقعات سے بہت حد تک زیادہ جو ہے وہ کورسز ہوں گے، یعنی اس میں اتنی زیادہ چیزیں ہوں گی اور مکمل، اور جس میں ایک بھی چیز جو ہے میں نے کوشش کی ہے کہ ایک بھی چیز نہ رہ جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس ویڈیو سے ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں پی ایچ پی کا کورس، جس کی پریزنٹیشن آپ آن لائن دیکھ لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے کورس آپ کو ڈی وی ڈی میں ملے گا، جو کہ ایک بہت لمبا اور بہت جامع کورس ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو پی ایچ پی کو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو سے۔ پی ایچ پی کا انٹروڈکشن جو ہے، میں تو زیادہ تر پریکٹیکل کام کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس بار میں نے بالکل ترتیب کے ساتھ ایک چیز کو کوشش کی ہے کہ ایک ترتیب کے ساتھ ہو چیز، اور ایک جامع انداز سے ہو، تو اسی لیے جو ہے اس کا ہر کورس کا میرا پریزنٹیشن ہوتا ہے، ہر چیز میں پریزنٹیشن کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے کورس آپ کو جو ہے پھر آسانی کے ساتھ میں سمجھاتا ہوں۔ تو ہر کورس کے لیے میں نے بالکل ایک پلاننگ کی ہوئی ہے، اسٹریٹجی ہے، پورا جو ہے وہ پریزنٹیشنز وغیرہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پی ایچ پی کا پریزنٹیشن میرے سامنے ہے۔ پی ایچ پی کی پہلی کلاس ہے، انٹروڈکشن ہے، اس سے ہم سٹارٹ کریں گے، اور یہ پریزنٹیشن میں اوپن کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ تیزی سے جو ہے آپ کو میں سمجھاؤں گا کہ پی ایچ پی کی ٹریننگ یہ ہے ہماری اردو میں، ایک کمپلیٹ اینڈ پروجیکٹس بیسڈ پی ایچ پی مائی ایس کیو ایل ٹریننگ ان اردو، ٹھیک ہے۔ آن لائن استاد کی جانب سے یہ ویب ڈیولپمنٹ پیکیج ہے، جس میں جوملا اور ورڈ پریس اور جاوا اسکرپٹ وغیرہ بھی بعد میں آپ کو سکھائے جائیں گے، ٹھیک ہے، پی ایچ پی کی کمپلیٹ ٹریننگ کے بعد۔ تو پروجیکٹس اس میں حد سے زیادہ ہوں گے، اتنے پروجیکٹس ہوں گے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، انشاءاللہ بہت سارے پروجیکٹس پی ایچ پی میں ہوں گے اس کورس کے دوران۔ تو اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا جو ہے میرا پہلی جو سلائڈ ہے اس پریزنٹیشن کی، وہ ہے واٹ از پی ایچ پی۔ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا بھی دینا ہے کہ پی ایچ پی کیا چیز ہے۔ پی ایچ پی ہائپر ٹیکسٹ پری پروسیسر۔ پی ایچ پی کا پہلے جو ہے ایبریویشن تھا یہ پی ایچ پی پرسنل ہوم پیج کا، لیکن بعد میں اس کو چینج کیا گیا، ہائپر ٹیکسٹ پری پروسیسر ابھی اس کو کہا جاتا ہے۔ As a server-side scripting language, software tool which is used for creating powerful dynamic websites, web applications and desktop applications۔ یہ ایک سرور سائڈ اسکرپٹنگ لینگویج ہے، یا آپ اس کو سافٹ ویئر بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، کہ یہ ایک سافٹ ویئر ہے، یا یہ ایک ٹول بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کہ یہ ایک ٹول بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک لینگویج ہے، یہ پورا ایک سافٹ ویئر ہے، ایک ٹول ہے، جس کو استعمال کیا جاتا ہے پاورفل ڈائنامک ویب سائٹس بنانے کے لیے، ویب اپلیکیشنز بنانے کے لیے، اور ڈیسکٹاپ اپلیکیشنز بھی اس میں آپ بنا سکتے ہیں۔ پی ایچ پی از اے فری ٹو یوز ویب پروگرامنگ لینگویج وچ از یوزڈ فار کریٹنگ انٹریکٹیو ویب سائٹ، ٹھیک ہے جی۔ پی ایچ پی ایک فری آف کاسٹ جو ہے ویب پروگرامنگ لینگویج ہے، جس کو استعمال کیا جاتا ہے انٹریکٹیو ویب سائٹ کے۔ انٹریکٹیو ویب سائٹس ان ویب سائٹ کو کہتے ہیں جس کے ساتھ یوزر جو ہے وہ بات چیت، یوزرز اس کے ساتھ کمیونیکیشن کر سکتے ہو، یعنی کہ وہ جو ویب سائٹ ہوتی ہے وہ یوزر کے ساتھ جو ہے کمیونیکیشن کر سکتی ہو، ٹھیک ہے جی۔ پی ایچ پی از اے سرور سائڈ ویب ڈیولپمنٹ لینگویج وچ مسٹ ریکوائر اے سرور فار ایگزیکیوشن۔ پی ایچ پی سرور سائڈ اسکرپٹنگ لینگویج ہے ڈیولپمنٹ کی، اور سرور سائڈ اسکرپٹنگ لینگویج سے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک سرور ہوگا تو لینگویج جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوگی، کام کرے گی، ادروائز نہیں کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو ہے پورا پی ایچ پی کا سافٹ ویئر انسٹال ہوتا ہے ایک ویب سرور پہ، اور وہاں پر اس کی لائبریری کمپائلر ہوتا ہے، جس کے بلٹ ان جو فنکشنز ہے، کمانڈز ہے، وہ وہاں پر پڑی ہوتی ہے، اور جب تک سرور پہ یہ انسٹال نہیں ہوگا سافٹ ویئر، تب تک آپ اس کو ویب پیج پہ بھی جو ہے رن نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں، دا ہسٹری آف پی ایچ پی۔ پی ایچ پی کی تھوڑی سی ہسٹری میں آپ کو بتاؤں گا۔ پی ایچ پی از این اوپن سورس سرور سائڈ اسکرپٹنگ لینگویج۔ پی ایچ پی ایک اوپن سورس سرور سائڈ اسکرپٹنگ لینگویج ہے۔ اوپن سورس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی کمپنی کی ملکیت نہیں ہے، یہ کسی شخص کی ملکیت نہیں ہے، یہ کسی جو ہے کسی بندے کی ملکیت نہیں ہے، ایک بالکل سب کے لیے اوپن ہے، ٹھیک ہے جی، اور فری ہے۔ پی ایچ پی واز اوریجنلی کریٹڈ بائی راسموس لیرڈورپ ان 1995۔ یہ سب سے پہلے جو ہے اوریجنلی کریٹ کی گئی تھی، اس راسموس جو بندے کا نام ہے، اس نے کریٹ کی تھی 1995 میں، ٹھیک ہے۔ پی ایچ پی نیو امپلیمنٹیشن از ناؤ ریلیز بائی پی ایچ پی گروپ۔ پی ایچ پی گروپ ایک گروپ ہے جو کہ پی ایچ پی کی نیو امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ریلیز کرتا رہتا ہے، پی ایچ پی ڈاٹ نیٹ پہ بھی وہ کام کرتے ہیں۔ پی ایچ پی's first version 1.0 was released in 1995 and its latest version is
5.05. ٹھیک ہے جی. پہلا اس کا ورژن تھا 1995 میں ریلیز ہوا تھا. لیٹسٹ اس کا ورژن ہے 5.5. ٹھیک ہے جی. PHP's history and source code is available for free on www.php.net. php.net پہ جو ہے اس کی ہسٹری، اس کی تمام کمانڈ، اس کا تمام جو سورس کوڈ ہے وہ اس پہ فری موجود ہے. php.net پہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ پہ جاتے ہیں. ڈفرینس بٹوین اے سرور سائڈ اینڈ کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ لینگویج. ٹھیک ہے جی. جیسے کہ PHP میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو ہے ایک سرور سائڈ اسکرپٹنگ لینگویج ہے، اور کچھ کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ لینگویجز بھی ہوتی ہے جیسے کہ جاوا اسکرپٹ ہے، ایجیکس وغیرہ ہے. لیکن PHP جو ہے وہ ASP.NET اور دوسری جو لینگویجز ہے پیرل وغیرہ یہ سرور سائڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سرور کے بغیر نہیں چلتے. تو اس کے درمیان فرق کیا ہے، اس حوالے سے یہ پریزنٹیشن ہے. سرور سائڈ اسکرپٹنگ لینگویج آلویز جنریٹس رن ٹائم ایررز ان دا براؤزر. ایک سرور سائڈ اسکرپٹنگ لینگویج جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب تک اس کو سرور سے الاؤ نہیں کیا جائے گا کہ سرور کے اندر جو ہے جو کمانڈ آپ اپلائی کرنے جا رہے ہیں، اگر وہ سرور میں اس میں کوئی ایرر ہے، آپ نے غلط لکھا ہوا ہے، تو آپ کو رن ٹائم پہ ایرر دے دے گا. براؤزر پہ پیج آپ کا لوڈ نہیں ہوگا، پیج پہ ایرر آ جائے گا اور پیج آپ کا جو ہے وہ کریش کر جائے گا. اسی لیے جو ہے ہمیشہ جو ہے ہم آف لائن اپنے سرور سائڈ اسکرپٹنگ لینگویج میں جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو آف لائن چیک کرتے ہیں. جب آف لائن ہم ساری چیزیں کلیئر کریں تو پھر اس کو اپلوڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وائل اے کلائنٹ سائڈ لینگویج ڈزنٹ جنریٹ اینی ایرر ان دا براؤزر. اور جو کلائنٹ سائڈ لینگویجز ہوتی ہے اسکرپٹنگ، وہ جو ہے جنریٹ نہیں کرتے ایررز براؤزر کے اندر. براؤزر پہ جو ہے پیج شو ہو جاتا ہے اور کوئی ایرر نہیں آتا. ٹھیک ہے جی. دا سورس کوڈ آف اے سرور سائڈ اسکرپٹنگ لینگویج کین ناٹ بی فاؤنڈ ان دا HTML ڈاکومنٹ. HTML کے ڈاکومنٹ کے اندر ہی جو ہے ہم لکھ سکتے ہیں سرور اسکرپٹنگ لینگویجز، لیکن اس کا سورس کوڈ آپ کو کہیں پر بھی HTML کے سورس کوڈ کے اندر نہیں ملے گا، یعنی کہ ڈاکومنٹ کے اندر. وائل دا کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ کوڈز میں بی فاؤنڈ ان دا HTML ڈاکومنٹ. جبکہ کلائنٹ سائڈ جیسے کہ جاوا اسکرپٹ وغیرہ ہے، ان کی کوڈنگ آپ کو HTML کے ڈاکومنٹ کے اندر ملے گی، سورس کوڈ ملے گا، لیکن PHP وغیرہ کا آپ کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے جی. سرور سائڈ اسکرپٹنگ لینگویج ہیز اٹس لائبریری اور کمپائلر فار وچ انفارمیشن کین بی ایکسیسڈ. سرور سائڈ اسکرپٹنگ لینگویج جو ہوتی ہے وہ اپنا کمپائلر رکھتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کمپائلر میں اس کے بلٹ ان تمام فنکشن سیو ہوتے ہیں اور وہاں سے آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں کسی بھی ویب پیج میں جو ہے اس کو کال کر کے، لیکن سرور میں انسٹال ہونا چاہیے. وائل اے کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ لینگویج ڈز ناٹ ہیو اینی کمپائلر. کلائنٹ سائڈ لینگویج کے اندر ایسا کوئی کمپائلر نہیں ہوتا. نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں. واٹ کین وی کریٹ وتھ PHP. PHP کے اندر ہم کیا کریٹ کر سکتے ہیں، کیا بنا سکتے ہیں، کیا کچھ کر سکتے ہیں. وی کین کریٹ ویب اپلیکیشن یوزنگ PHP. ہم ویب اپلیکیشن جو ہوتے ہیں، ویب چھوٹے چھوٹے سافٹ ویئر ہوتے ہیں ویب پہ، جیسے کیلکولیٹرز وغیرہ، کنورٹرز وغیرہ، وزٹر کاؤنٹر وغیرہ، ڈفرینٹ تھنگس. ٹھیک ہے جی. وی کین کریٹ ڈائنامک ویب سائٹس یوزنگ PHP. ہم متحرک جو یوزر کے ساتھ آٹومیٹکلی ویب سائٹس کمیونیکیشن کرتی ہے بغیر انسان کی، اس طرح کی ویب سائٹس کریٹ کر سکتے ہیں. وی کین کریٹ سوشل نیٹ ورک سائٹس یوزنگ PHP سچ ایز فیس بک، ٹویٹر اور مائی اسپیس جیسے اور فیس بک جیسے نیٹ ورکس، سوشل نیٹ ورکس ہم PHP کے اندر کریٹ کر سکتے ہیں ایزیلی. وی کین کریٹ ای کامرس آن لائن شاپنگ اسٹورز یوزنگ PHP. ہم جو ہے ای کامرس آن لائن شاپنگ اسٹور جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جیسے کہ OLX.com ہے. وی کین کریٹ نیوز سائٹس سچ ایز BBC.com، CNN.com اینڈ مینی مور. ہم نیوز سائٹس جو کہ آٹومیٹکلی اپڈیٹ ہو رہی ہوتی ہے BBC.com اور CNN.com جیسی، وہ کریٹ کر سکتے ہیں. وی کین کریٹ اسمال اپلیکیشن یوزنگ PHP سچ ایز آن لائن کلوکس، کیلکولیٹرز، امیج سلائڈرز، لو کنورٹرز، کرنسی کنورٹرز، وزٹر کاؤنٹر etc. ہم جو ہے اس PHP کے اندر چھوٹے چھوٹے اپلیکیشن جو ہوتے ہیں، لو کیلکولیٹرز ہو گئے، وزٹر کاؤنٹر ہو گئے، کنورٹر وغیرہ، کرنسی کنورٹر، یہ ساری چیزیں ہم PHP کے اندر آسانی کے ساتھ کریٹ کر سکتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ کریٹ کریں گے اس کورس کے دوران. وی کین کریٹ ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن یوزنگ PHP سچ ایز ڈیٹا اسٹورنگ سافٹ ویئر، امیج ایڈیٹنگ سافٹ ویئر، امیج ریسائزنگ سافٹ ویئر etc. ہم ابھی جو ہے ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنز بھی بنا سکتے ہیں PHP کے اندر، یعنی کہ ویب پہ نہیں، اپنے کمپیوٹر پہ بھی PHP کو کہ اپلیکیشن بنا کے رن کر سکتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اس کورس کے اندر کریں گے. نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں. سم گریٹ لائیو ایگزامپلز آف PHP کی بالکل لائیو ایگزامپل، بالکل براہ راست ایگزامپلز آپ کو بتاتا ہوں. کچھ مثالیں. Facebook.com مکمل طور پہ PHP میں بنی ہے. WordPress.com مکمل طور پہ PHP میں بنی ہے، جو کہ بہت بڑا نام ہے. Joomla.com جو ہے ایک بہت بڑا نام ہے. PHP، OLX PHP، Tagged PHP، یہ لائیو ایگزامپلز ہیں. نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں. PHP ورسز ASP.NET. جب ہم PHP کی بات کرتے ہیں تو PHP بیسکلی ایک ویب ڈیولپمنٹ لینگویج ہے، ویب پروگرامنگ لینگویج ہے، لیکن اس کا ہمیشہ مقابلہ ہوتا ہے ASP.NET سے. ٹھیک ہے جی. ASP یا ASP.NET جو کہ مائکروسافٹ کی پروڈکٹ ہے، بہت پرانی ہے، PHP سے پرانا اس پہ کام ہو رہا ہے، اور وہ بھی ویب ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے. لیکن اگر ہم اس کو کمپیئر کریں PHP کو ASP.NET سے، تو ہمیں بہت بڑا فرق نظر آتا ہے آج کل کے سینیریو میں اور آج کل کے سرکمسٹانسز میں، کہ PHP جو ہے ASP پہ حاوی ہے. ٹھیک ہے.
اس کی ریزنس کچھ ایسے ہے کہ پی ایچ پی از اے فری ٹو یوز این اوپن سورس ویب ڈیولپمنٹ لینگویج. پی ایچ پی ایک فری اور اوپن سورس لینگویج ہے ویب ڈیولپمنٹ کی, ٹھیک ہے. اے ایس پی از اے فریم ورک آف مائکروسافٹ وچ از ناٹ ٹوٹلی فری اینڈ از ناٹ اوپن سورس. اے ایس پی پی ایچ پی جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ فری لینگویج ہے, یعنی کہ فری آپ وہ کر سکتے ہیں, اور اے ایس پی ایک کمپنی کی جو ہے ASP.NET جو ہے یہ مائکروسافٹ کی پروڈکٹ ہے. مائکروسافٹ ایک کمپنی ہے, انہوں نے ایک سافٹ ویئر بنایا ہے یا فریم ورک بنا ہے ویب ڈیولپمنٹ کے کاموں کے لیے اور ویب سائٹس بنانے کے لیے, ٹھیک ہے. یہ کسی ایک بندے کی یا کوئی اوپن سورس نہیں, یہ کمپنی کی مرضی ہے کہ اس کے ساتھ جو چاہے, ٹھیک ہے. پی ایچ پی ہیز اے شیئر آف 65% ان کرنٹ ویب ڈیولپمنٹ سینیریو. جو کرنٹ ویب ڈیولپمنٹ کا یوزج ہے, ٹھیک ہے جی, آج کل جو ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے اس میں پی ایچ پی کا 65% شیئر ہے, ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح جو ہے اے ایس پی کا بہت کم ہوگا کیونکہ اور بھی لینگویجز ہے جس پہ کام ہو رہا ہے. پی ایچ پی از ایزی ٹو انڈرسٹینڈ, سمپل ٹو رائٹ. پی ایچ پی آسان ہے سمجھنے کے لیے اور سمپل ہے رائٹ کرنے, یعنی کہ لکھنا بھی آسان ہے اس کا. اے ایس پی از ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ از ناٹ ریٹن فریلی لائک پی ایچ پی. اے ایس پی جو ہے وہ سیکھنے اور اس حوالے سے جو ہے کافی مشکل ہے, اور فریلی جو ہے آپ اس کو پی ایچ پی کی طرح نہیں لکھ سکتے, ٹھیک ہے جی. تو یہ کچھ فرق تھے کہ ہم نے کمپیئر کیا کہ پی ایچ پی جو ہے کتنا امپورٹنٹ ہے, آسان بھی ہے اور مارکیٹ میں شیئر بھی زیادہ رکھتی ہیں, ٹھیک ہے جی. نیکسٹ سلائڈ پہ بڑھتے ہیں. مائی ایس کیو ایل وتھ پی ایچ پی ایز اے ڈیٹا بیس. فار اسٹورنگ ڈیٹا ان دا سرور, اے ڈیٹا بیس از آلویز نیسسری فار اینی ڈیولپمنٹ اسکرپٹنگ لینگویج اینڈ پی ایچ پی آلسو نیڈز دس. مائی ایس کیو ایل پی ایچ پی کے ساتھ یوز ہونے والا ایک ڈیٹا بیس ہے, اور کسی بھی ویب جو اسکرپٹنگ لینگویج ہوتی ہے, سرور سائڈ اسکرپٹنگ لینگویج, اس کے لیے ایک ڈیٹا بیس ضروری ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, کیونکہ وہ ڈیٹا وہاں پر اسٹور کیا جاتا ہے اس لینگویج کے تھرو. تو ڈیٹا بیس ضروری ہوتا ہے. اسی طرح پی ایچ پی کے لیے بھی ڈیٹا بیس ضروری ہے. تو وتھ پی ایچ پی اینی ڈیٹا بیس کین بی یوز سچ ایز اوریکل, ایس کیو ایل اور مائی ایس کیو ایل اور ایون ایم ایس ایکسس. پی ایچ پی کے ساتھ آپ کوئی بھی ڈیٹا بیس یوز کر سکتے ہیں. یہ فری اوپن سورس لینگویج ہے اور اس میں ہر چیز کی سپورٹ ہے, ٹھیک ہے جی. آپ اوریکل یوز کر سکتے ہیں, ایس کیو ایل یوز کر سکتے ہیں, مائی ایس کیو ایل یوز کر سکتے ہیں, اور ایم ایس ایکسس بھی یوز کر سکتے ہیں جو مائکروسافٹ آفس کا ہے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ بلکہ اس کی جوڑی بنی ہوئی ہے پی ایچ پی کی مائی ایس کیو ایل کے ساتھ, ٹھیک ہے. بٹ مائی ایس کیو ایل از دا موسٹ یوزفل ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم RDBMS which is also open source and free of cost. مائی ایس کیو ایل ایک بہت سمپل ڈیٹا بیس جو ہے وہ سروس ہے جو کہ بہت مشہور ہے اور بہت سارے بڑی کمپنیاں یوز کر رہی ہے, ٹھیک ہے جی. اور یہ بھی فری آف کاسٹ ہے اور اوپن سورس ہے. تو اسی لیے پی ایچ پی کے ساتھ ہمیشہ جو ہے مائی ایس کیو ایل یوز کیا جاتا ہے, یعنی زیادہ طور پہ. تو ہم بھی یوز کریں گے, ٹھیک ہے, مائی ایس کیو ایل کو پی ایچ پی کے ساتھ. مائی ایس کیو ایل از موسٹلی یوز ود پی ایچ پی فار اسٹورنگ دا ڈیٹا ان سائڈ ویب سرورز. تو ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے ہمیں ڈیٹا بیس کی ضرورت ہوتی ہے پی ایچ پی کے ساتھ, اور وہ ہم ڈیٹا بیس یوز کریں گے مائی ایس کیو ایل کا, ٹھیک ہے جی. نیکسٹ سلائڈ پہ بڑھتے ہیں. ہاؤ ڈز پی ایچ پی ورک. پی ایچ پی کیسے کام کرتا ہے. پی ایچ پی کوڈز کین بی ریٹن انسائڈ HTML ڈاکومنٹ بٹ پی ایچ پی ریکوائرز اے ویب سرور انسٹالڈ ان آرڈر ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ. پی ایچ پی کوڈ جو ہے HTML کے ڈاکومنٹ کے اندر ہی لکھے جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی. لیکن پی ایچ پی کے لیے ایک ویب سرور ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس پہ پی ایچ پی انسٹال ہو تو پھر جو ہے کوڈز ایگزیکیوٹ ہوں گے, یعنی کہ ریزلٹ آؤٹ پٹ آئے گا. ادروائز اگر سرور پہ انسٹال نہیں ہے تو آؤٹ پٹ نہیں آئے گا, ٹھیک ہے جی. PHP is actually a software tool which is installed on a web server from where it performs the task given by the developer and returns the output on the visitor browser within milliseconds. PHP جو ہے ایک سافٹ ویئر ہے, بیسکلی ایک ٹول ہے, لینگویج بھی ہے, لیکن آپ اس کو سافٹ ویئر ٹول بھی کہہ سکتے ہو, جو کہ انسٹال کیا جاتا ہے ایک ویب سرور پہ, جہاں سے آپ اس کو کال کرتے ہو, اس کے مختلف فنکشنز کو, کمانڈز کو, یعنی کہ ایک ڈیولپر اس کو کال کرتا ہے HTML کے اندر لکھ کے, ہدایات دے کے, اور وہ جو ہے پی ایچ پی کیا کرتا ہے کہ ملی سیکنڈز کے حساب سے جو ہے سرور سے ڈیٹا کو اٹھا کے, ٹھیک ہے جی, وزٹر کے براؤزر میں سیکنڈز کے ملی سیکنڈز کے حساب سے بہت تیزی سے جو ہے شو کرتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں. پی ایچ پی سینٹیکس اینڈ میتھڈز. پی ایچ پی کا سینٹیکس اور میتھڈ کیا ہے. پی ایچ پی سینٹیکس از اے بٹ سملر ٹو ادر پروگرامنگ لینگویجز سچ ایز جاوا اینڈ ESP اور مائکروسافٹ. پی ایچ پی جو ہے وہ تقریباً سملر ہے, دوسری لینگویجز کی طرح لکھی جاتی ہے, لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں اس سے بھی آسان ہے. PHP can be written inside HTML document anywhere in the body section or in the head section or outside the HTML tag. یعنی کہ PHP کو آپ HTML کے ڈاکومنٹ کے اندر کہیں پر بھی لکھ سکتے ہیں, کوئی آپ کے اوپر کوئی جو ہے وہ بندش نہیں ہے. آپ باڈی ٹیگ میں لکھو, ہیڈ میں لکھو, HTML سے باہر لکھو, HTML سے نیچے جا کے باہر لکھو, اوپر جا کے باہر لکھو, کہیں پر بھی آپ لکھ سکتے ہو, ٹھیک ہے. سمپل PHP اسکرپٹ از ریٹن لائک دس. PHP کا یہ اسٹارٹنگ ٹیگ ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. یہ لیس دین پر جو ہے یہ کویسچن مارک PHP, اس کے بعد کوڈ جو ہے کوڈ گوز ہیئر, بیچ میں کوڈ لکھا جاتا ہے اور نیچے بند کیا جاتا ہے اس کو $سائن اور یہ گریٹر دین کے سائن کے ساتھ, ٹھیک ہے جی. تو یہ سینٹیکس ہے, سمپل سا ہے.
نیکسٹ ٹول پہ جاتے ہیں. وٹ ٹولز آر ریکوائرڈ ٹو رن پی ایچ پی. کون سے ٹولز کی ضرورت ہمیں پڑے گی کہ ہم اپنے کمپیوٹر پہ پی ایچ پی کو رن کریں یا آن لائن ویب سرور پہ جو ہے اپنے پی ایچ پی کو رن کریں. ان آرڈر ٹو رن پی ایچ پی وی نیڈ ٹو ہیو فالوئنگ ٹول سافٹ ویئر انسٹالڈ آن آور کمپیوٹر. ویب سرور فار پرفارمنگ آل ٹاسک. ایک ویب سرور کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ تمام جو کام ہو رہا ہوتا ہے, جو پروسیس ہو رہا ہوتا ہے, ویب سرور کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک ڈیٹا بیس نیسیسری اس وقت ہوتا ہے جب کوئی چیز ہم ڈیٹا بیس میں انسرٹ کرتے ہیں یا ڈیٹا بیس سے کال کرتے ہیں, اس وقت ہمیں ڈیٹا بیس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. فار اسٹورنگ ٹیکسٹ ڈیٹا اس میں اسٹور کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے جی. لیٹسٹ ورژن آف پی ایچ پی سافٹ ویئر. پی ایچ پی کا لیٹسٹ سافٹ ویئر چاہیے ہوگا ہمیں فار ایکسیسنگ پی ایچ پی فنکشن ان کمانڈ, یعنی کہ پی ایچ پی کو رن کرنے کے لیے. ٹیکسٹ ایڈیٹر چاہیے ہوگا جیسے کہ نوٹ پیڈ یا نوٹ پیڈ پلس پلس وغیرہ. فار رائٹنگ دا کوڈس. ویب براؤزر. ایک ویب براؤزر چاہیے ہوگا جس پہ ہم اپنے پیج کو دیکھ سکیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں ضروری ہیں پی ایچ پی کو رن کرنے کے لیے, یا آپ پی ایچ پی آن لائن یا آف لائن اپنے کمپیوٹر پہ چلانے کے لیے یہ چیزیں آپ کے پاس انسٹال ہونی چاہیے. نیکسٹ, سولوشن فار ہیونگ آل ٹولس ایٹ ونس. وہ جو ٹولز میں نے آپ کو پچھلی سلائڈ میں بتائے تھے وہ سارے ہمارے پاس ایک ہی سافٹ ویئر کے اندر موجود ہو سکتے ہیں یا ہے. وی ہیو ٹو سیٹ آف ٹولس فار رننگ پی ایچ پی ایزلی آن آور کمپیوٹر. ہمارے پاس دو ٹولس کے سیٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جس کی مدد سے ہم ان تمام سافٹ ویئرس کو ایک ساتھ جو ہے اپنے کمپیوٹر پہ انسٹال کر کے پی ایچ پی کو چلا سکتے ہیں. دا فرسٹ پیکیج از کالڈ ویمپ وچ ہیز آل دا سافٹ ویئر ایٹ ون پلیس سچ ایز پی ایچ پی, اپیچی سرور, مائی ایس کیو ایل ڈیٹا بیس اینڈ فائل زیلا. ویمپ نام کا ایک سافٹ ویئر ہے, ایک پیکیج ہے جس کو ہم انسٹال کرتے ہیں اپنے کمپیوٹر پہ, اور اس میں ساری چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ پی ایچ پی کا سافٹ ویئر, ویب سرور ہوتا ہے اپاچی کا, مائی ایس کیو ایل ڈیٹا بیس ہوتا ہے, فائل زیلا, ایف ٹی پی فائل ٹرانسفر پروٹوکول, یہ سارے سافٹ ویئر اس میں سارے موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا پیکیج ہے ہمارے پاس, دا سیکنڈ پیکیج از کالڈ زیمپ وچ ہے آلسو ہے سیم سیٹ آف ٹولس فار یوزنگ پی ایچ پی ان آور لوکل کمپیوٹر. زیمپ جو ہے یہ دوسرا پیکیج ہے جس میں سیم ٹو سیم ویم کی طرح تمام خوبیاں ہوتی ہیں, تمام سافٹ ویئرز ہوتے ہیں, ایک مجموعہ ہوتا ہے. اس کو ہم انسٹال کر کے یہ تمام چیزوں کو ایک ساتھ انسٹال کر لیتے ہیں اور ہم اپنے لوکل کمپیوٹر پہ جو ہے پی ایچ پی کو رن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وی ول یوز زیمپ وائل لرننگ پی ایچ پی ان دس کورس. یو کین ڈاؤن لوڈ اٹ فری فرام انٹرنیٹ. ہم بھی جو ہے زیمپ کو استعمال کریں گے اپنے اس کورس کے دوران, پی ایچ پی کی اس کورس کے دوران, اور آپ اس کو فریلی جو ہے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں. دا کنٹینٹ آف دس کورس. تھیوری انف, انٹروڈکشن انف. اب ہمارے کنٹینٹ پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ میں آپ کو اس کورس کے دوران کیا کیا کچھ پڑھاؤں گا. ٹھیک ہے. پی ایچ پی کے اندر جو آپ کورس ڈی وی ڈی میں خریدیں گے, یہ کورس 2 سے زیادہ ڈی وی ڈیوں میں ہوگا. ٹھیک ہے. ایک ڈی وی ڈی میں نہیں ہوگی کہ بڑا لمبا کورس ہے یہ. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے یہ کنٹینٹ ہے ہمارے کورس کے. دا انسٹالیشن آف زیم, پہلے ہم زیم کو انسٹال کریں گے. دا بیسک سنٹیکس کے اوپر بات کریں گے اپنے ڈائریکٹ جو ہے اپنے ٹیکسٹ ایڈیٹر کے اندر. پھر میتھڈس کے اوپر بات کریں گے. اس کے بعد نمبر 4 دا ایکو اینڈ پرنٹ اسٹیٹمنٹس. یہ ایکو اور پرنٹ اسٹیٹمنٹ کے بارے میں اس کی ڈفرینس کیا ہے اور ان کو جو ہے تھوڑا سا پریکٹیکل جو ہے وہ کریں گے ایگزامپلز میں. نمبر 5 دا لوکل ویریبلس کو چیک کریں گے. نمبر 6 دا اریز, پی ایچ پی کے اریز کو چیک کریں گے, اس کو پڑھیں گے. اس کے بعد نمبر 7 دا ڈیٹا ٹائپس کو ڈسکس کریں گے. نمبر 8 دا آپریٹرز کو ڈسکس کریں گے. نمبر 9 دا فنکشنز کو ڈسکس کریں گے. نمبر 10 دا گیٹ میتھڈ. یہ گیٹ میتھڈ جو گلوبل ارے ہوتا ہے پی ایچ پی کے اندر, اس کو ڈسکس کریں گے اور اس کو پریکٹیکل ایگزامپلس بھی دیں گے. دا پوسٹ میتھڈ نمبر 11, اس کو ڈسکس کریں گے. گلوبل ویریبلس کو ڈسکس کریں گے پی ایچ پی کے اندر جو ہے بائی ڈیفالٹ. گلوبل اریز کو جو ہے ڈسکس کریں گے پی ایچ پی کے اندر ہے بائی ڈیفالٹ. لوپس کو جو ہے ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے جی. انکلوڈ کمانڈ بہت زیادہ یوز ہونے والا کمانڈ ہے, اس کو وہ کریں گے, ڈسکس کریں گے. ریکوائر اینڈ ریکوائر ونس کمانڈس, یہ دونوں کو ڈسکس کریں گے. اور دا فائلز میتھڈز, یہ فائلز کا جو ہے ایک میتھڈ ہوتا ہے وہ جو ہے ہم ڈسکس کریں گے. دا کوکیز جو ہے ڈسکس کریں گے. ای میل فنکشن جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اس کے اندر جو ہوتا ہے آپ کا پی ایچ پی کے اندر. ٹھیک ہے. ہیڈر فنکشن کو اور پی ایچ پی کے سیشنز کو, یہ جو میں نے 20-25 چیزیں رکھی ہوئی ہے آپ کے لیے, 20-25 کلاس ہے, یہ جو ہے بڑے امپورٹنٹ چیزیں ہیں, یہ بار بار یوز ہوگی, تو اسی لیے میں نے کہا کہ اس پہ آپ کو جو ہے ایک یا 2 کلاسیں دی جائے. اس کے بعد جو ہے یہ ساری چیز سمجھنے کے بعد ہم انشاءاللہ پریکٹیکلی, پھر تو آپ کو پتہ ہے میں تو ساری جو ہے کوشش کرتا ہوں کہ پروجیکٹس زیادہ سے زیادہ ہوں. تو ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کے بعد نیکسٹ سلائڈ پہ جاتے ہیں. دا کنٹینٹ آف دس کورس میں پھر مائی ایس کیو ایل آ جاتا ہے. مائی ایس کیو ایل کے بیسکس پہلے اس کا اوور ویو کریں گے. اس کے بعد کنیکشن بنائیں گے, کنیکشن کیسے بنایا جاتا ہے, ڈیٹا بیس کیسے بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ٹیبلز ڈیٹا بیس کے اندر کیسے بنائی جاتی ہے, ڈیٹا انسرٹ کیا جاتا ہے ٹیبل کے اندر کیسے, اور ڈیٹا کیسے سلیکٹ کیا جاتا ہے واپس پی ایچ پی کے جو ہے دوسرے ویب پیج پہ لانے کے لیے. ٹھیک ہے. اور ڈیٹا کو کیسے ویو کیا جاتا ہے, ڈیٹا کیسے ڈیلیٹ کیا جاتا ہے مائی ایس کیو ایل کے ٹیبل سے, ڈیٹا
کو کیسے فائنڈ کیا جاتا ہے ویئر کی اسٹیٹمنٹ کے ذریعے، اور ڈیٹا کو کیسے اپڈیٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ کیوری ہوتی ہے، اور سرچ کیسے کیا جاتا ہے ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا، یہ بھی ہمارے یہ سارے جو ہے مائی ایس کیو ایل کی کلاسز میں شامل ہوں گے۔ نیکسٹ آتے ہیں، اب ہمارا امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کورس کے دوران کون کون سے پروجیکٹس اور کتنے پروجیکٹس بنائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ کریٹنگ آن لائن، ایک آن لائن کیلکولیٹر بنائیں گے سمپل سا خوبصورت سا، ٹھیک ہے جی۔ ایک کرنسی کنورٹر بنائیں گے خوبصورت سا، کلاک بنائیں گے، گھڑی بنائیں گے پی ایچ پی کے اندر خوبصورت سی، وزٹر کا کاؤنٹر بنائیں گے جو وزٹر کاؤنٹر نہیں ہوتا، جسے وزٹر آپ کی سائٹ کو وزٹ کر رہے ہیں اور وہ آٹومیٹکلی انکریز ہوتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ سائن اپ، سائن ان، سائن آؤٹ اپلیکیشنز بنائیں گے، ٹھیک ہے جی، اور ایڈمن پینل کے ساتھ سرچ انجن بنائیں گے پی ایچ پی کے اندر، پورا سرچ انجن ہوگا جس میں ہمارے ڈیٹا بیس سے یا جو ہے انٹرنیٹ سے ویب سائٹس آئیں گی، ان کی کی ورڈز آئیں گے، ڈسکرپشنز آئیں گے، ٹھیک ہے، جیسے کہ گوگل کرتا ہے، اس طرح کا سرچ انجن بنائیں گے۔ کریٹنگ سیورل سی ایم ایس ویب سائٹس ان پی ایچ پی along with ایڈمن پینل، ایک نہیں کئی جو ہے سی ایم ایس بیسڈ ویب سائٹس بنائیں گے مختلف طریقوں سے، سی ایم ایس سسٹم بنائیں گے، کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم، پیچھے جو ہے ایڈمن پینل ہوگا، وہاں سے آپ ہر چیز اپڈیٹ کر سکیں گے، ڈیلیٹ کر سکیں گے، ایڈٹ کر سکیں گے، اپڈیٹ کر سکیں گے، اور جو ہے ایک فرنٹ اینڈ پہ جو ہے ویب سائٹ نظر آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ کریٹنگ اے نیوز ویب سائٹ، اور یہ جو سی ایم ایس سسٹم ہے ایک نہیں دو تین ہوں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، ایڈمن پینل بھی ہوگا اس کا الگ، اور اس کے بعد کریٹنگ اے نیوز ویب سائٹ یوزنگ پی ایچ پی، ایک ویب سائٹ بنائیں گے نیوز ویب سائٹ جو کہ بہت بڑی ویب سائٹ ہوگی، اور اس کو پھر جو ہے بنانے کے بعد ہم آن لائن جو ہے اس پہ اپلوڈ بھی کریں گے، یعنی کہ ہمارا جو سرور ہوگا، ٹھیک ہے، آن لائن اس پہ اپلوڈ بھی کریں گے اور آپ کو شو کروائیں گے بالکل آن لائن www.yoursite.com پہ، ٹھیک ہے جی، تاکہ آپ کو ہر چیز کا پتہ چلے ویب سائٹ بنانے کے بعد پی ایچ پی میں آپ کیسے آن لائن اپلوڈ کرتے ہیں، تو اس کا بھی آپ کو پتہ چل جائے۔ اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کورس کے دوران، یہ میں کوشش بتا رہا ہوں، اگر ٹائم جو ہے ملا تو ادروائز یہ پروجیکٹس ہمارے میرے ذہن میں ہے کہ یہ بھی آپ کو انشاءاللہ میں لازمی کرواؤں گا، لیکن اس کورس کے دوران میں کوشش کروں گا کہ ای کامرس سائٹ یا سوشل نیٹ ورک میں سے ایک سائٹ جو ہے وہ میں اس کورس کے دوران بھی تیار کر لوں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تو ہمارے کنٹینٹ ہے، یہ سارے بہت سارے پروجیکٹس ہوں گے اس کورس کے دوران انشاءاللہ، اس پی ایچ پی کے کورس کے دوران۔ نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں، واٹ یو شوڈ آلریڈی نو، آپ کو پہلے سے کیا آنا چاہیے اس کورس کو سیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ بیسک انڈرسٹینڈنگ آف ایچ ٹی ایم ایل، ایچ ٹی ایم ایل کی اگر بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے تو اچھی بات ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ بیسک انڈرسٹینڈنگ آف سی ایس ایس، سی ایس ایس کی اگر بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے تو بھی اچھی بات ہے۔ بیسک انڈرسٹینڈنگ آف جاوا اسکرپٹ، جاوا اسکرپٹ کی بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے تو بھی صحیح ہے۔ بیسک انڈرسٹینڈنگ آف کمپیوٹر انٹرنیٹ، اگر کمپیوٹر انٹرنیٹ کی بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے تو یہ بھی مطلب یہ تو لازمی ہے، آپ جب ہی سیکھ رہے ہو اس کو۔ لیکن اگر یہ اوپر ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس جاوا اسکرپٹ آپ کو نہیں بھی آتی، تب بھی یہ کورس ایسے بیسک انداز سے اسٹارٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کو جو ہے آرام سے مطلب ہے کہ فیملیئر ہو جاتے ہو اور آپ چیزوں کو سیکھ جاتے ہو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، فار گیٹنگ دس کمپلیٹ کورس ان DVDs کائنڈلی وزٹ www.onlineustad.com اور ڈائریکٹلی کانٹیکٹ می، موبائل نمبر 0341221598، ای میل cricketeri@yahoo.com cricketeri@yahoo.com۔ تو یہ کورس آپ کو کمپلیٹ DVDs میں ملے گا، ایک DVD میں نہیں کئی DVD میں ہوگا، یہ کورس کمپلیٹ کورس ہوگا، اس میں بہت سارے پروجیکٹس ہیں، اور انشاءاللہ اس کورس کو آپ ایسا پائیں گے کہ ہمیشہ کے لیے جو ہے آپ اس کو یاد رکھیں گے، انقلابی کورس ایک قسم سے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو لائف ٹائم سپورٹ بھی دی جاتی ہے، کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو تو انشاءاللہ آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اس کورس کو سٹارٹ کریں گے اور نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ آن لائن استاد.com کو وزٹ کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ، تھینک یو فار واچنگ۔